Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. موجم صغیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا. ام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے گی اس وقت تک میری امت نہ ذلیل ہو سکتی ہے نہ رسوا ہو سکتی ہے. اب جس وقت میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے دست بست عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، ہمیں آگاہ فرما دیجئے، بتا دیجئے یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کا حق ہے کیا، رمضان کے حق کے بارے میں ہمیں ارشاد فرما دیجئے. تو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنا، گناہوں کو ترک کر دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ رمضان المبارک کا حق ہے. اگر اس مہینے کے اندر گناہ کریں گے، گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے، تب پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور جب رمضان کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ قوم ذلیل و رسوا ہو کر رہے گی. میرے دوستو بھائیو، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر یعنی رمضان المبارک کے اندر زنا کا مرتکب ہو جائے، بدکاری کر بیٹھے، تو فرمایا یا وہ شراب پی لے. اب یہاں پر دو گناہوں کی نشاندہی فرما دی. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی گناہ جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں، ہرگز نہیں ہے. دو کی تو نشاندہی فرما دی اور باقی سارے کے سارے جو گناہ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. جو بھی غلیظ کام ہے، گناہ والے کام ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس حدیث پاک میں شامل ہوں گے. جب حضور نے فرمایا کہ یہ دو گناہ کرے گا بندہ، تو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اس بندے کے اوپر لعنت نازل کرتے رہتے ہیں، لعنتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر لعنتیں برساتے رہتے ہیں. اور میرے دوستو بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بدبخت انسان کے لیے، ایسے ذلیل انسان کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سزا تو یہ ہوگی کہ فرشتے لعنتیں کرتے رہیں گے، اور دوسری سزا کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اسی طرح سے مر گیا، اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ بندہ مر گیا، تو فرمایا کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں، چاہے وہ جتنے اعمال اور نیکیاں کرتا رہا، فرمایا کہ اگر اس نے رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کیا، جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے بچا سکے. اللہ خالق کے کائنات جیسے ہی یہ بندہ مرے گا، حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو جہنم سے اسے بچا سکے. میرے دوستو بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ جیسے رمضان المبارک میں ایک عمل کرتے ہیں تو اسے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اسے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے گناہوں میں بھی یہی اصول لگتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک گناہ کیا ہے تو وہ ایک لکھا جائے گا، بلکہ جیسے نیکیاں زیادہ لکھی جاتی ہیں اسی طرح سے گناہ بھی زیادہ لکھے جاتے ہیں. اس لیے جو شخص رمضان المبارک میں حرام کاموں سے بچتا رہے گا، غلیظ کاموں سے بچتا رہے گا، یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق رمضان کا حق ادا کرے گا، اور جو رمضان کا حق ادا کرے گا یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائے گا.